السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے کر رہے ہوں گے۔ تو دوستو، جب بھی کسی بھی گورنمنٹ آرگنائزیشن کی ٹرانزیشن ہوتی ہے، کوئی بھی پراپرٹی، لینڈ یا کوئی بھی انٹیٹی یا کوئی بھی بزنسز گورنمنٹ سے شفٹ پرائیویٹ اونڈ ہو جائیں گے، کسی پرائیویٹ ادارے یا پرائیویٹ لوگوں کے پاس چلی جائیں گے، تو اس سے ہم کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن۔ موسٹلی جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف اسی لیے جاتے ہیں، گورنمنٹ آرگنائزیشنز کو پرائیویٹلی اونڈ آرگنائزیشن کو سیل کرتی ہیں کہ تاکہ جو گورنمنٹ ان پر پیسہ خرچہ کرنے لگ رہا ہے وہ پیسہ بھی بچ جائے، اور جو پرائیویٹائز جو ہو رہے ہیں تو ان کی ایفیشینسی بھی زیادہ ہو۔ اسی لیے کچھ گورنمنٹس اپنی ایفیشینسی کو امپروو کرنے کے لیے کچھ گورنمنٹس اداروں کو پرائیویٹائزڈ کر لیتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو پرائیویٹائزیشن کو فلی سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے حق میں بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی کمپنی پرائیویٹائز ہو جاتی ہے تو اس سے نہ صرف اکانومی بہتر ہوتی ہے، ایسے لوگ جو کام نہیں کرتے، جن کے پاس اسکلز نہیں ہیں، وہ وہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں، بلکہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں بیوروکریٹ کے ڈیسیجنز کے جھنجٹ سے بھی نکل جائیں گے۔ تو جب کوئی بھی کمپنی پبلکلی اونڈ ہوتی ہے تو اسے پرائیویٹ کرنے کے لیے نہ صرف جتنے بھی شیئر ہولڈرز ہیں انہیں راضی کرنا ہوتا ہے اور انہیں متفق ہونا ہوگا اس بات پہ وہ مارکیٹ پرائس پر شیئرز کو بیچنے کے لیے تیار ہوں گے، اور انہیں اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور جو کرٹکس آف پرائیویٹائزیشن ہیں ان کا کہنا ہے کہ بیسک جو فیسلٹیز ہیں، فار ایگزامپل ایجوکیشن، ہاسپٹلز ہیں، پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ پرائیویٹائز ہوں گے تو پبلک ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر پائے گا۔ جنرلی کسی بھی اکانومی کے دو سیکٹر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پبلک سیکٹر جنہیں گورنمنٹ رن کرتا ہے اور ریگولیشن کے لیے کئی کنڈیشنز بھی لگا دیتا ہے، فار ایگزامپل اسکولز، ہاسپٹلز، ٹرانسپورٹ، یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کے انڈر آ جاتی ہیں اور انہیں گورنمنٹ ریگولیٹ کرتا ہے۔ اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں ان میں آئی ٹی سیکٹرز، بینکنگ اور جتنی بھی زیادہ تر انڈسٹریز ہیں وہ پرائیویٹائزڈ ہیں، انہیں پرائیویٹلی لوگ اون کرتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتے۔ پرائیویٹائزیشن کا یہ فائدہ ہے کہ کمپنیز پر جتنی بھی ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا پھر شیئر ہولڈر کی طرف سے، ان چیزوں سے وہ فری ہو جاتے ہیں، اور اگر لیڈرشپ کو جتنے بھی اسٹرکچرل چینجز کرنے ہوتے ہیں وہ کر پائیں گے۔ اور جب بھی کوئی بھی کمپنی جب پرائیویٹائزڈ ہو جاتی ہے تو وہ پروفٹ انسینٹیوائزڈ ہو جاتے ہیں، اور جو ویسٹفل اسپینڈنگ کرنے لگ رہی ہے پبلک سیکٹر میں وہ ختم ہو جاتی ہے اور بزنسز بھی ایفیشینٹلی رن کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہم پرائیویٹائزیشن کو کئی مثالیں، فار ایگزامپل گنز کی جو سیل ہے اسے گورنمنٹ ریگولیٹ کرتا ہے، کس کو ہتھیاریں بیچنی ہیں، کس کو نہیں بیچنی، یہ لائسنس کس کو ایشو کرنے ہیں، کسی کو نہیں، ان سب چیزوں کو گورنمنٹ دیکھتا ہے، اور کوئی عام بندہ گنز نہیں خرید سکتا۔ اور اگر گورنمنٹ چاہے تو اسے پرائیویٹائز کر سکتا ہے، فار ایگزامپل یو ایس میں کوئی بھی گن خرید سکتا ہے، اس پر کسی کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کیونکہ وہ پرائیویٹائزڈ ہو گئی ہے اور وہ کوئی بھی کمپنی کسی کو بھی گن بیچ سکتا ہے۔ پرائیویٹائزیشن تب پروفیٹیبل ہے جب گورنمنٹ ڈیموکریٹک ہو، اور جو گورنمنٹ انٹیٹیز سیل کر رہے ہیں وہ ایسے لوگوں کو بیچیں جو واقعی یہ کام اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں، نہ کہ سوویت یونین جیسے کنٹری میں جب سوویت یونین نے پرائیویٹائزیشن کرنے کا سوچا تھا تو جتنے بھی گورنمنٹ آرگنائزیشنز تھے تو گورنمنٹ اپنے جو دوست ہیں انہیں ٹرانسفر کر رہے تھے۔ اسی چیز کو کرونی کیپٹلزم کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پرائیویٹائزیشن سے فائدہ صرف اور صرف ایک چھوٹے سے طبقے کو ہوگا، جس کا فائدہ اوورال پبلک کو نہیں پہنچے گا۔ پاکستان میں بھی کافی اکنامک گروتھ دیکھنی پڑی تھی 1970 سے پہلے، جب زیادہ تر کمپنیاں پرائیویٹائزڈ تھے، اور بعد میں جب پی پی کی حکومت آئی 1970s میں تو جتنی بھی پرائیویٹ کمپنیز تھے انہیں نیشنلائز کیا گیا تھا، جس سے پاکستان کی اکانومی کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ البتہ 1990s میں اس پروسیس کو ریورس کیا گیا تھا، لیکن ایفیشینٹلی پاکستان میں اس چیز کو نہیں دیکھا گیا ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ نے یہ وعدہ تو کیا تھا کہ وہ پاکستانی اسٹیل ملز یا پی آئی او کو پرائیویٹائز کر دیں گے، لیکن اب تک یہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے۔ بینکنگ سسٹم واپڈا اور کے الیکٹرک کو پرائیویٹائزڈ کیا گیا تھا، لیکن وہاں پر بھی کوئی اچھا خاصا پروفٹ دیکھنے کو نہیں ملا ہے۔ لیٹس سی کہ جب گورنمنٹ پرائیویٹائزڈ کرنے کا سوچتا ہے تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن پرائیویٹائزیشن اوور آل اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس سے اکانومی کو کافی فائدہ پہنچتا ہے۔